لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو کچھ کہنے اور کچھ سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ جتنی باتیں کہی جائیں اسے غور سے سننے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں مسلمانوں کی سربلندی و برتری کی ایک تدبیر بتلائی ہے۔ بڑے پروسوق لہجہ اور بھرپور اعتماد کے ساتھ بابانگ دہل اور ڈنکے کی چوٹ یہ اعلان کیا ہے کہ اے مسلمانوں، تم ہی کامیاب ہو، تم ہی اس دنیا کے مالک ہو، دنیا کی تمام چیزیں تمہارے لیے ہیں، عزت و شرافت کے تم ہی ٹھیکیدار ہو، کائنات تمہارے آگے جھک سکتی ہے، چرند و پرند تمہاری اطاعت کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ایک شرط لگائی ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، فرمایا کہ تم ہی سربلند ہو بشرطے کہ تم مومن کامل ہو، ایمانی صفات اور دینی خصوصیات کے تم حامل ہو۔ فرزندان اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چھوٹے سے جملے اور اس چھوٹی سی آیت میں حقیقت کا انکشاف کیا ہے، آنکھیں کھول دی ہیں اور صاف طریقے سے فرما دیا ہے کہ اے مسلمانوں، تمہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دنیا کی کوئی طاقت تمہارے کچھ نہیں بگاڑ سکتی، شیر تم سے ڈر سکتے ہیں، چیتے تم سے کپکپا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ایک شرط لگائی ہے کہ ایمان و ایقان کی باد بہاری نے تمہارے قلوب میں گلشن پیدا کر دیا ہو، ایمانی صفات اور دینی خصوصیات کے تم حامل ہو۔ لیکن دوستو، آج کا انسان یہ تو چاہتا ہے کہ دنیا اس کے آگے جھک جائے، جس چیز کو وہ چھو دے تو وہ سونا بن جائے، 10 کے مقابلے میں اکیلا کافی ہو جائے، ہر تمنا اس کی پوری ہو جائے اور ہر خواہش اس کا بڑھ کر استقبال کرے، لیکن وہ بھول جاتا ہے کہ اس کو یہ مقام، اس کو یہ عزت و شرافت اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب وہ خدا کی غلامی کرے، اس کو یہ مقام تبھی حاصل ہو سکتا ہے جب اس کی ہر چیز اللہ کی ہو جائے۔ محترم حضرات، ایک مرتبہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک شخص کو دیکھا کہ وہ شیر پر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ہاتھ میں ڈنڈا لیے ہوئے ہیں اور ایک ہاتھ سے شیر کا کان ایٹ رہے ہیں۔ وہ شخص شیر کو جدھر چاہتا ہے چلاتا ہے، شیر بلا چون و چرا اس کے تابع داری کر رہا ہے۔ شیخ صاحب کو یہ دیکھ کر بڑا تعجب ہوا۔ اس شخص نے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کو متعجب و حیران دیکھ کر کہا، یا شیخ، تمہیں تعجب کیوں ہے؟ یہ تو شیر ہے، دنیا کی بڑی سی بڑی چیز تمہاری اطاعت کر سکتی ہے، شرط ہے کہ تو از حکم داور گردن مپیچ، کہ گردن نہ پیچد از حکم تو ہیچ، کہ خدا کے حکم سے سرتابی نہ کر، دنیا کی کوئی چیز تمہاری حکم سے سرتابی نہ کرے گی اور ہر چیز تمہاری تابع دار بن سکتی ہے۔ کسی عارف باللہ نے کیا ہی سچ کہا ہے کہ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا۔ حضرات، حقیقت ہے کہ آج مسلمانوں کی یہ حالت ہے کہ وہ ایمان سے کوسوں دور، حقیقی معرفت کا اس کے پاس کوئی نام و نشان نہیں، نہ اس کا کوئی مقام ہے نہ منصب و ٹھکانہ، وہ در در کی ٹھوکریں کھاتا پھر رہا ہے۔ کل جو تمام دنیا پر حکومت کرتا تھا آج وہ غلام بنا ہوا ہے، کل
جو हवाओं के रुख को मोड़ दिया करता था, आज हवा के थपेड़े उसके रुख को झुलसा देती है। कल जो समंदरों में घोड़े डाल दिया करता था, आज वो खुद पानी से डरता है। और कल जो आग से सही व सलामत निकल जाया करता था, आज मुसलमानों की ये हालत है कि एक ही चिंगारी उसके पूरे वजूद को खाकिस्तर कर देती है। कल जो हाकिम था आज महकूम बना हुआ है, और कल जो आका था आज गुलाम बना हुआ है। हकीकत यह है कि फलाकत व निकबत ने इसे घेर लिया है, परेशानी व सर्वहाली इसकी किस्मत बन गई है। मौलाना हाली ने दर्द भरे अंदाज में इसका रोना रोया है कि घटा सर पे अदबार की छा रही है, घटा सर पे अदबार की छा रही है, फलाकत समा अपना दिखला रही है, और नहुसत पसो पेश मंडला रही है। चपो रास्ते से ये सदा आ रही है कि कल कौन थे आज क्या हो गए तुम, अभी जागते थे अभी सो गए तुम। ये हकीकत रोज़े रोशन की तरह आया है कि आज हकीकत में हम मुसलमान कहे जाने की लायक नहीं है, खुदा को फरामोश किए बैठे हैं। बातिल हम पर खंदा जन है और हम हैं कि खुदा को फरामोश किए बैठे हैं। इकबाल मरहूम ने क्या ही खूब एहसास दिलाया है कि खंदा जन कुफ्र है, एहसास तुझे है कि नहीं। खंदा जन कुफ्र है, एहसास तुझे है कि नहीं, अपनी तौहीद का कुछ पास तुझे है कि नहीं। मुहतरम दोस्तों, एक वो भी वक्त था कि जब मदाइन फतह करने के लिए निकले तो रास्ते में समंदर पड़ गया। सहाबा किराम की मुक़द्दस जमात ने मशवरा किया कि अब क्या करना चाहिए। मुसलमानों की ईमानी ताकत और उनकी पुरजोश वलवले ने कहा कि हमारी ईमानी ताकत के सामने ये समंदर क्या चीज़ है, गोया कि हम इसी में अपने घोड़े डाल देंगे। चुनाचे मुसलमानों की जमात और सहाबा किराम की मुक़द्दस जमात ने समंदर में घोड़े डाल दिए और इस तरह बातें करते हुए समंदर से गुजर गए जिस तरह वह खुश्की पर से गुजर रहे हैं, और इस तरीके से मुसलमानों की फतह हासिल हो गई। यहाँ भी इकबाल मरहूम ने कौम को हिसाब दिलाया है, दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े, दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े, हमने बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। इस तरीके से बहुत सारे वाक़यात हैं जिन वाक़यात को यहाँ पेश करना मैं ज़रूरी नहीं समझता हूँ, इसलिए कि वक्त की किल्लत दामनगीर है। लिहाजा मैं इन्हीं चंद बातों पर अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ।